بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہماری آج اس ویڈیو کا موضوع مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعیب بن ابی طالب میں قید ہونا۔ ویڈیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مسلمانوں اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی اجازت فرما دی کہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت 11 سے 12 مرد 4 سے 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہیں، تو انہیں بڑی مشکل ہو گئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفکر طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلائی جاتی ہے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور انہوں نے بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحائف لے کر گیا اور اس سے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم مانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چاچا رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی بغیر تحقیق کے ان کو حوالے نہیں کر سکتا، اول بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے طے کیا گیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ تو ان مسلمانوں نے بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔
पत्थरों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे कामों में थे, रिश्ते नातों को तोड़ देते थे। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने अपना एक रसूल भेजा जिसकी सच्चाई, जिसकी ईमानदारी, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। इसने हमको एक अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों की पूजने से मना फरमाया। इसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। इसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, ईमानदारी का हुक्म दिया, सुलह रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे इखलाक की तालीम दी। जना, बदकारी, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने, किसी पर तोहमत लगाना, इस किस्म के बुरे अमल से मना फरमाया और हमको कुरान पाक की तालीम दी। हम इस पर ईमान लाए और इसके फरमान के तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में आए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो कुछ मुझे भी सुनाओ। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह बहुत रोया और इसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे, सब इस कदर रोए कि दाढ़ियाँ तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा, वल्लाह खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। और इन लोगों से साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, ये लोग बहुत सताए हुए परेशान हैं। बादशाह ने कहा कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। कुफ़ार के वफ़द और रिश्वतखोर बहुत परेशान हुए कि बड़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल को मैं ऐसी तदबीर करूँगा कि बादशाह इनकी जड़ काट देगा। साथियों ने कहा, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगर मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर इसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? इन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं और इसके कलमा हैं, जिसको खुदा ने कंवारी और पाक मरियम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। नजाशी ने कहा, तुम जो चाहो कहो। इसके बाद नजाशी ने इनके तोहफ़ वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताएगा इसको तावान देना पड़ेगा। और इसका ऐलान भी कर दिया गया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना होगा, जिसकी वजह से वहाँ मुसलमानों का इकराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वक्त को ज़िल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कुफ़ारे मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता ज़ाहिर है। इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने ने इनको और भी जलाकर रख दिया और हर वक्त इस फ़िक्र में रहते थे कि लोगों का इनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझ जाए। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े ऊंचे तबके के लोगों में शुमार होते थे। अगरचा
اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلہ پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار مکہ نے مل کر معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کا کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے، نہ ان سے کوئی چیز خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے اور ان کو اپنے گھر نہ آنے دے، اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے تاجر ان سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی شخص سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتوں کے بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے عزیزہ کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیفیں ستائیں۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ صفا دمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکلیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ پیارے دوستو، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام نے استقامت کے ساتھ دین اور اسلام کا دفاع کیا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبکار، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔